إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إن الحمد لله بے شک تمام تعریفات حمد اللہ کے لیے ہیں. نحمده ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں. اللہ کی حمد سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی حمد سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے. وَنَسْتَعِينُهُ اور ہم اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ نیکی کا کام میرے اور آپ کے کرنے کا نہیں ہے محض صرف. اس میں جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو تب تک وہ چیز پوری نہیں ہو سکتی. جیسے کہ آپ سورۃ الفاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. نحمده ونستعینه ونستغفره اور اللہ ہم آپ سے آپ سے معافی کے طلبگار ہیں، آپ سے استغفار کرتے ہیں. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا اور اے اللہ ہم آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں اپنے نفوس کی شر سے. ہمارے نفسوں کے کیا شر ہیں؟ ہمارے نفسوں کے بہت بڑے بڑے شر ہیں. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا اور جو ہمارے برے اعمال کے نتائج ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن بہرحال برے اعمال کے بہت نتائج ہوتے ہیں. وَنَسْتَغْفِرُ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. وَمَن يُضْلِلْ اور جو زبردستی گمراہ ہونا چاہے فَلَا هَادِيَ لَهُ تو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے. کہ میں نے ایسے کیوں کہا ہے جو زبردستی گمراہ ہونا چاہے؟ یہ جو میں آپ کو اتنی ڈیٹیل میں شروع کے مسنون خطبے کا ترجمہ بتا رہا ہوں، اس کو سمجھنا ضروری ہے بیکاز اس کو اکثر رسمی طور پہ بول دیا جاتا ہے، آپ رسمی طور پہ سن لیتے ہیں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطبہ سن کے ایک شخص مسلمان ہوا تھا. اس کی بہت اہمیت ہے. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ رسمی طور پہ نہیں ہوتا. واقعی ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں جیسے کہ اللہ کی تعریف کرنے کا حق ہے. اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں یہ نیک کام شروع کرنے سے پہلے، اور جو برے اعمال ہم کرتے رہتے ہیں ان کے نتائج بہت برے ہیں، ان سے بھی ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. جس کو اللہ ہدایت دے دے، کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے. کوئی چاہے بھی تو اپنی مرضی سے، ہاں چاہت پہ ہے، اگر کوئی کوشش کرے تو اللہ اس کو راہ دکھا دیتے ہیں، لیکن میری اور آپ کی چاہت سے کوئی بھی ایرا غیرہ شخص ہدایت پہ نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یہ. وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ ہی گمراہ کر دے تو پھر ہدایت والی کیا بات ہوئی؟ کیا خیال ہے؟ یہ تو معاذ اللہ زیادتی نہیں ہوگی اللہ گمراہ کر دے؟ کیا خیال ہے؟ ترجمہ تو یہی ہے. اس کا مطلب سمجھیں، اس کا مطلب یہ ہے، سورہ صف اگر آپ قرآن مجید میں پڑھیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. آپ نے قرآن مجید میں اکثر سنا ہوگا اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی. مہر کر دیتا ہے تو پھر اس کی مثال دی گئی ہے اس گندے برتن کی، پیالے کو جس کو الٹا کر دیا جائے، اس کے اندر تو چکنائی ہے، اوپر سے آپ جتنا مرضی پانی ڈالتے رہیں وہ اندر سے برتن صاف نہیں ہوگا. اس کی سمجھ علماء یہ سمجھاتے ہیں کہ قرآن مجید میں آیا فَلَمَّا زَاغُوا جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ پھر اللہ نے ان کو ٹیڑھے کر دیا. تو یہ مجھے اور آپ کو پریکٹیکلی پتہ کیسے لگے گا کہ ٹیڑھا بندہ کب ہوتا ہے؟ جب بار بار گناہوں پہ ہم اصرار کریں اور ان سے ہم توبہ نہ کریں تو پھر یہ وہ راستہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں. تو یہ مسنون خطبہ ہے، اس کی بہت اہمیت ہے. وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور آخری رسول ہیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. کچھ ایک دو گزارشات ہیں میری آپ سے. سب سے پہلے تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے تشریف لانے کے لیے. دوسری بات، ٹاپک شروع کرنے سے پہلے یاد دہانی بہت ضروری ہوتی ہے. اکثر بیشتر کبھی کبھی ایک چیز جب ایک دوام کے ساتھ چل جائے، ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ چل جائے تو وہ ایک عادت بن جاتی ہے
کیا نیکی عبادت عادت بننی چاہیے؟ لیکن جب وہ عادت بن جاتی ہے تو پھر اس میں وہ روح نہیں رہتی. کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیکی کی عادت ڈالو. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح علماء سمجھاتے ہیں کہ نماز کی عادت ہونی چاہیے لیکن نماز عادت ہی بن کے نہیں رہ جانی چاہیے کہ آپ کی نماز اور غیر نماز کی کیفیت میں کوئی فرق نہ ہو. بالکل اسی طرح جب آپ ہفتے کے جمعے والے دن وقت نکال کے آتے ہیں تو بار بار اپنے آپ کو یہ یاد دہانی کروایا کریں. یقیناً کوئی نہ کوئی مصروفیات ہوتی ہیں جو کہ آپ کو آنے سے روکتی ہیں. یہاں کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی قرآن مجید کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات ہو تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یقیناً شیطان آپ کو مصروف کر دے گا اور وہ بڑی جائز مصروفیات ہوں گی. والدہ نے کام کہہ دیا، فلانے نے کام کہہ دیا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدہ اگر کوئی کام کہہ دیں تو آپ وہ نہ کریں. والدہ کی فرما برداری آپ کے اوپر فرض ہے، یہاں پہ آنا آپ کے لیے مستحب ہے. لیکن اس علم کے راستے پہ جتنی بھی رکاوٹیں ہیں جان لیجئے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جو کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے کیونکہ یہ جنت کی طرف جاتا ہے. تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور میں بھی آپ کو بشارت دیتا ہوں. آپ نے اہل علم کو بشارت دی جو کہ علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا یہ بہت مبارک راستہ ہے، اس لیے اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. اور اگر آپ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ آپ خود اپنی مرضی سے آ گئے ہیں تو یہ بات بھی ذہن نشین میں اور آپ کر لیں کہ یہ محض اللہ کی توفیق ہے اور اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہوتی. اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الحمدللہ ہماری کتاب القیامۃ الصغریٰ ڈاکٹر اشکر رحمۃ اللہ علیہ ان کی جاری و ساری ہے. میں ایک دفعہ آج شروع کرنے سے پہلے ایک بہت کوئک سا ایک دفعہ پھر ایک برڈز آئی ویو آپ کہہ لیں، ایک کتاب کا ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. اس کتاب کو شیخ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ جس کو القیامۃ الصغریٰ انہوں نے کہا ہے اور دوسرا حصہ جس میں وہ علامات الساعہ، قیامت کی جو مائنر سائنز ہیں، جو قیامت کی نشانیاں ہیں چھوٹی اور بڑی، دوسرا حصہ اس پہ ہے. پہلے حصے کو انہوں نے ٹوٹل 5 چیپٹرز میں 5 ابواب میں تقسیم کیا ہے. پہلا باب ہم دیکھ چکے ہیں جس میں ہم نے کچھ بنیادی ڈیفینیشنز دیکھی تھیں، مثلاً قیامت الصغریٰ کی کیا تعریف ہے، برزخ کی کیا تعریف ہے، موت کی کیا تعریف ہے. پھر چیپٹر 2 اور 3 جو ہے وہ ہم نے اس کو کمبائن کیا تھا اس لمبی نریشن میں. وہ جو براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہم نے لمبی پڑھی تھی. یہ چیپٹر 2 کو جو کہ موت کا وقت ہے اور چیپٹر 3 جو کہ روح کی روانگی کا سفر ہے آسمانوں کی طرف، ان دونوں کو اکٹھا کرتی ہے. آج انشاءاللہ ہم چوتھا باب اور 5واں باب دیکھیں گے. چوتھا چیپٹر ہے قبر کے بارے میں. نو ڈاؤٹ قبر کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن وہ جس طرح سب پوائنٹس لے کے آئے ہیں وہ ہم دیکھیں گے. مثلاً آج ہم کن سب ٹاپکس پہ بات کریں گے. قبر کی خوفناکی کس طرح کی ہے، قبر کا اندھیرا کیسا ہے، قبر کا دبانا کیسا ہے، فتنۃ القبر کیا ہے، پھر اسی طرح قبر کے عذاب اور قبر کے نعیم کیا کیا ہیں، پھر اسی طرح کیا ہر مسلمان کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، کیا وجوہات ہیں عذاب قبر کی، اور اس طرح کے متفرق موضوع ہیں. پھر اسی طرح جو 5واں باب ہے، 5th چیپٹر ہے، وہ ہے روح اور نفس کے درمیان جو کچھ فرق ہے. انبیاء کی ارواحیں ہیں، شہداء کی ہیں، اسی طرح گناہ گاروں کی ہیں اور کفار کی ہیں، اور ان سے کچھ ریلیٹڈ جو ہیں وہ مسائل ہیں. تو ان کو انشاءاللہ ہم آج دیکھیں گے. شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے شیخ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے چوتھے باب میں جو کہ قبر کا باب ہے اس میں سب سے پہلا جو سب ٹاپک لیا ہے وہ ہے قبر کی خوفناکی، جس کا ترجمہ انگلش میں انہوں نے کیا ہوا ہے دا ٹیررز آف دا گریو. میں نے آپ لوگوں کا واٹس ایپ گروپ آج جوائن کیا ہے، اس میں انشاءاللہ میں اس کی انگلش ترجمے کی PDF آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا جو شوق رکھتے ہیں. بلکہ میں انکریج کروں گا کہ آپ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے ایک دفعہ خود بھی اس کو پڑھیے، مطالعہ ضرور کیجیے. ہانی جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ روایت کرتے ہیں کہ جب بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے قبر کے اوپر کھڑے ہوا کرتے تھے تو وہ رویا کرتے تھے، اور وہ اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک گیلی ہو جایا کرتی تھی. یہ محاورتاً نہیں وہ کہہ رہے ہیں، یہ وہ حقیقت میں کہہ رہے ہیں. حضرت عثمان سے کہا جاتا تھا کہ آپ جنت بھی یاد کرتے ہیں، جہنم کو بھی یاد کرتے ہیں، لیکن تب آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب آپ قبر کو یاد کرتے ہیں تو آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟
تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ کہا اور میں نے ان سے سنا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جو بھی اس سے گزر گیا امن میں آرام سے تو پھر اس کے بعد جو آئے گا وہ اس کے لیے آسانی والا ہوگا، لیکن اگر کوئی پہلی ہی منزل میں آسانی سے نہ گزر پایا تو پھر جو اس کے بعد آنے والا ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اور عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ میں نے کوئی بھی جو ہے نظارہ اتنا خوفناک، اتنا پریشان کن نہیں دیکھا، اتنا خوفناک نہیں دیکھا جتنا کہ قبر ہے۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ قبر کا اندھیرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون فوت ہوئیں جو کہ مسجد کو صاف کیا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن غور کیا کہ وہ خاتون اب جو ہے وہ نظر نہیں آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ رات ہی کو انتقال کر گئی اور رات ہی کو اس کو دفن بھی کر دیا گیا۔ تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا اور انہوں نے اس کی جنازہ بھی پڑھ لیا، اس کی تدفین بھی کر لی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس کی قبر دکھاؤ اور اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ گئے اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے کہ یہ قبور جو ہیں، یہ قبریں جو ہیں، یہ بہت اندھیرے والی ہوتی ہیں، ان میں بہت اندھیرا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے ان کو منور کر دیتا ہے، اس چیز کی بدولت کہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہمارے لیے دعا نہیں کر سکتے کہ کر سکتے ہیں؟ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے سکتے ہیں ہم کسی طریقے سے؟ درود پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اتباع کر کے؟ یہ تو جنرل سی بات ہے نا، میں بڑی اسپیسیفک بات کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوچیں آپ کا کوئی بہت اچھا دوست، آپ کے والد صاحب آپ کے ٹیچر ہیں، آپ کو کہیں اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تیرے چہرے کو مبارک کرے، اللہ تیرے چہرے کو پر نور کرے، اچھا لگے گا نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو پر نور کرے، اس کو خوش رکھے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو میری بات ویسے جیسے میں نے کی اس کو سن کے آگے پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے پاس ہیں آج کل، تو آپ یہ نیت کر کے اگلوں کو صحیح حدیث بھیجیں، کسی کو صحیح حدیث بتائیں کہ ایسا کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک چھوٹا سا نسخہ ہے جو مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پھر اس باب میں اگلا سب ٹاپک جو ہے وہ شیخ باندھتے ہیں، قبر کا دبانا، دا اسکویزنگ آف گریو۔ ہاں جی، میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا قبر کے دبانے سے کسی شخص کو چھٹکارا ہے؟ شیخ لکھتے ہیں کہ جب کسی فوت شدہ بندے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر اس کو دباتی ہے، اور اس سے کوئی چھوٹا بڑا، نیک اور بدکار بچ نہیں سکتا۔ سعد ابن معاذ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ سعد ابن معاذ ان کو دبایا گیا تھا۔ کوئی بتائے گا سعد ابن معاذ کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے، فرمانے والی ذات کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے کہ جس کی موت سے اللہ کا عرش ہل گیا، جس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اور جس کے جنازوں میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، لیکن پھر بھی اس کی قبر نے اس کو دبایا، لیکن پھر دباتے ساتھ ہی چھوڑ دیا۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، ایک اور روایت میں ہیں کہ بلکہ ایک اثر ہے ابن عمر کا کہ وہ کہتے ہیں، بلکہ روایت ہی ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند امام احمد کی روایت ہے کہ یہ قبر کا دبانا جو ہے اگر اس سے کسی کو چھٹکارا ہوتا تو وہ سعد ابن معاذ ہوتے۔ یہاں پہ اب ایک سوال ہے، ہم نے تو پڑھا تھا براء ابن عازب والی روایت میں کہ جو نیک مسلمان ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کے لیے جنت کے فرش کا فرش بچھا دو، ان کی قبر کو اتنا کھلا کر دو حتی مد البصر،
تو اسکویزنگ آف گریو سے کوئی نہیں بچ رہا، تو پھر یہ اس کو ہم کس طرح سمجھیں؟ دیکھیے قبر کے دبانے سے کوئی نہیں بچتا، لیکن یہ بات علماء کہتے ہیں کہ بہرحال ایک بندہ مومن کی قبر کو دبائے جانے میں اور ایک فاسق فاجر گناہ گار مسلمان کی قبر کے دبائے جانے میں اور ایک کافر کی قبر دبائے جانے میں بہرحال فرق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک اس طرح کی چیز ہے جو کہ ہے جس سے کسی کو فرار نہیں ہے، اور ہم اللہ سے دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ثابت قدمی عطا فرمائے قبر میں، اور قبر میں ثابت قدمی کس کو ملتی ہے؟ جو کہ دنیا میں ثابت قدم رہتا ہے۔ اچھا جی، اگلی بات، تیسری چیز جو اس چیپٹر میں وہ لے کے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ فتنۃ القبر کیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں، لیکن کیونکہ یہ یہاں پہ بات لے کے آئے ہیں، ایک ہے عذاب قبر، آپ کو یاد ہوگا اس ٹاپک پہ پہلے بھی بات چھڑی تھی، ایک ہے عذاب قبر اور ایک ہے فتنۃ القبر۔ کسی کو یاد ہے اس میں کیا فرق تھا؟ فتنۃ القبر جو ہے وہ قبر کے اندر جو سوال کیے جائیں گے، ہاں جی، کون کون سے سوال کیے جائیں گے قبر کے اندر؟ کتنے سوال ہیں قبر کے اندر؟ کون کون سے بتاؤ؟ شاباش، ٹھیک ہے۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، من ربو کا، ما دینوں کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا۔ اچھا، اور اس کے بارے میں ہم نے براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ بندہ مومن جو ہے وہ ثابت قدمی کے ساتھ ان کا جواب دے گا، اور منافق کہے گا ہاں ہاں لا ادری۔ اور اس میں بھی ثابت قدمی شیخ یہاں پہ یہی آیت لے کے آئے ہیں سورہ ابراہیم کی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا اہل ایمان کو بالقول الثابت، قول ثابت کے ساتھ، اور تفسیری روایات کے مطابق اس سے مراد کلمہ توحید ہے۔ جس نے کلمہ توحید پہ زندگی گزاری اس کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ منکر اور نکیر ہیں جو فرشتے ہیں جو کہ یہ سوال کریں گے۔ اور روایت میں آتا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے اصحاب جو کہ اس کو دفنانے آئے ہوتے ہیں وہ جب جا رہے ہوتے ہیں تو یہ قبر، صاحب قبر جو ہے ان کے قدموں کی آہٹ سن لیتا ہے، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر یہ فرشتے آتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں اور پھر وہ ان سے سوال کرتے ہیں۔ اہل قبر سن سکتے ہیں، اس روایت میں تو آیا ہے کہ ان کو پیروں کی آواز آتی ہے، حالانکہ قرآن مجید میں آیت ہے کہ آپ جو فوت ہو گئے ان کو وہ سن نہیں سکتے یا آپ ان کو سنا نہیں سکتے۔ اس کا مفہوم یہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، کسی اور کو کوئی اور بات یاد نہیں آ رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قبور سے خطاب کیا تھا، کن سے؟ کفار سے، اور غالباً حضرت عمر نے پوچھ لیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کیسے جو ہے وہ ان سے خطاب کر رہے ہیں، وہ تو سن نہیں سکتے ہیں۔ آپ کا کیا جواب تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی کہ وہ تمہیں بالکل سن سکتے ہیں، لیکن یعنی کہ وہ اجابت کی اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی۔ تو اس کی بہت بڑا موضوع ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصولی بات یہی ہے کہ اہل قبور سن نہیں سکتے، لیکن جس کو اللہ چاہے سنوا دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، جیسے کہ روایات میں آیا ہے کہ جب اہل قبر کو دفنایا جاتا ہے تو وہ آہٹ سنتا ہے ان کی۔ یہ سنانا جو ہے وہ اللہ رب العزت کا سنانا ہے۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ بہرحال عقیدے کے باب میں اس کا ذکر علماء کافی بہت ڈیٹیل میں لے کے آتے ہیں، ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، سرسری طور پہ میں نے ذکر کر دیا ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ اس کا جو ایک غلط استعمال ہے کہ کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ قبر والے سن سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی اگر یہ عقیدہ رکھے کہ ہم جا کے اہل قبر سے بات کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سے ہماری یہ سفارش کریں فار ایگزامپل، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے شرک کہا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ زمر کے اندر اللہ فرماتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا۔ اہل مکہ کا شرک کیا تھا؟ اہل مکہ کا شرک یہ تھا کہ وہ شفعاء بناتے تھے۔ شفعاء کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ جو فوت شدگان ہیں، یہ نیک لوگ تھے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے۔ اللہ نے اسی کی نفی کی۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اچھا جی، اسی پوائنٹ میں فتنۃ القبر میں پہلی بات تو ہم نے یہ دیکھ لی کہ وہ فتنہ کیا ہے، وہ سوالات ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ کیا کافر سے یہ سوال کیے جائیں گے؟ یہ تینوں سوال کیے جائیں گے؟ تو علماء نے اس کی بھی مختلف توجیحات کی ہیں۔ سمری یہی ہے کہ بالکل کیے جائیں گے، اور اس کی دلیل وہ براء ابن عازب والی حدیث ہے جس میں ہم نے پہلے دیکھا تھا۔ اچھا جی، پھر اگلی بات یہ ہے کہ
مکلف جو لوگ ہیں ان کے علاوہ کسی اور سے سوال کیا جائے گا. مکلف کا کیا مطلب ہے؟ اکاؤنٹیبل جسے کہتے ہیں. کیا چھوٹا بچہ جو کہ ابھی اپنی عقل کو نہیں پہنچا، کیا وہ اس سے یہ سوال کیا جائے گا؟ یہاں پہ شیخ جو ہیں وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ اس میں کچھ علماء کا اختلاف ہے کہ شہداء اور وہ جو کہ بارڈرز کو گارڈ کرتے ہیں دین اسلام کے لیے، کیا وہ اس فتنے سے بچ سکیں گے یا نہیں بچ سکیں گے؟ اگین اس میں تھوڑی ڈیٹیل ہے جس میں ہم نہیں جائیں گے. اگلی بات جو ہے اللہ تعالیٰ شیخ جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قرآن مجید کے آیات میں ذکر کیا ہے کہ اس وقت جو ہے قبر کا عذاب وہ ہو رہا ہے کفار پر. اس کی ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی. میں صرف اشارہ کروں گا جس طرح کہ نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرِضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ سورہ غافر کی آیت ہے کہ اہل فرعون کے بارے میں، آل فرعون کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آگ ان پہ پیش کی جاتی ہے صبح اور دوپہر کو، غدوًا وعشیّا. اور وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. اور جس دن قیامت قائم کی جائے گی تو ان کو اس سے شدید عذاب میں داخل کیا جائے گا، جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ قیامت سے پہلے ان پہ اس وقت عالم برزخ میں عذاب ہو رہا ہے. اور یہ ایک وہ آیت ہے قرآن مجید سے جو کہ علماء یوز کرتے ہیں ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو کہ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ 2 بوڑھی یہودی خواتین مدینہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ یہ کچھ اصحاب قبر ہیں، کچھ قبریں ہیں، اس کے اندر جو لوگ ہیں ان کو اس وقت عذاب ہو رہا ہے. تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کی بات پہ یقین نہیں کیا اور میں ان کی بات پہ یقین کرنا بھی نہیں چاہ رہی تھی. تو پھر وہ وہاں سے چلی گئیں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں نے ان سے کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 2 بوڑھی یہودی خواتین مدینہ آئی تھیں میرے پاس اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو اہل قبر ہیں کچھ مخصوص، ان کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے سچ بولا، یقیناً ان پہ عذاب کیا جا رہا ہے اور یہ ایسا عذاب ہے جو کہ جانور بھی سن سکتے ہیں. تو پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا مگر وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ ثابت بھی کیا کہ جانور جو ہیں وہ عذاب قبر کو سن سکتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، نبی کریم یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو نجار کے ایک باغ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار تھے اور ہم اس کے ساتھ تھے. تو آپ غالباً یہ سواری کا مجھے اس وقت عربی متن نہیں پتہ لیکن میول لکھا ہوا ہے یہاں پہ، جس کو آپ ڈومیسٹک ڈونکی بھی کہتے ہیں غالباً. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانور نے ایک مختلف جو ہے وہ روٹ لے لیا، نارمل روٹ نہیں لیا، اور ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ جو ہے اپنی عام، یعنی کہ وہ تھوڑا انریسٹ سا فیل کیا اس جانور نے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 5 اور یا 6 قبریں دیکھیں، روایت کے الفاظ ہیں. پھر آپ نے سوال کیا کہ کس کو پتہ ہے کہ یہ قبریں کس کی ہیں؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ مجھے پتہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے یہ سوال کیا کہ ان کی موت کس پر ہوئی تھی؟ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ یہ شرک پہ فوت ہوئے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس امت کو قبر کے اندر آزمایا جائے گا. مجھے اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے فوت شدگان کو دفن نہ کرو تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں وہ سناتا جو میں سن سکتا ہوں قبر کے عذاب میں سے. پھر اسی طرح بخاری، مسلم اور اسی طرح سنن نسائی کی روایت ہے، ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکلنے کے بعد جو ہے، سورج غروب ہونے کے بعد نکلے اور انہوں نے ایک آواز سنی. تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ یہودیوں پہ قبر کا عذاب ہو رہا ہے. تو اس سے پتہ لگا کہ اس سے ایک بات جو شیخ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبر کے عذاب کی آوازیں سنواتے تھے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک
وصف دیا تھا کہ آپ نے قبر کے عذاب کی باتیں سنی. اور اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے, قبر سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ کچھ صحابہ کو ہنستے ہوئے دیکھ رہے تھے, ہنسنا منع نہیں ہے لیکن بات سمجھنے کی صرف یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وہ دیکھ لو جو میں نے دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کیا چیز دیکھی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سیر کروائی آسمانوں کی, اور جہنم بھی دکھائی, جنت بھی دکھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم وہ دیکھ لو جو میں نے دیکھا ہے تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ. اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں بھی ایک قسم کا گلہ کیا. سورہ نجم کا آخری رکوع ہے, بہت سیرت کی اگر آپ باب پڑھیں تو بہت مشہور یہ جو ہے وہ صورت ہے, جو غالباً دوسری ہجرت تھی, جو پہلی چھوٹی جو ہے وہ ہجرات تھیں, اس میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ مکہ کے مشرکین نے اسلام قبول کر لیا ہے. غلط افواہ پھیل گئی اور سارے مہاجر واپس آ گئے, تو پتہ لگا کہ وہ افواہ تھی. وہ افواہ نہیں تھی, وہ اصل میں ہوا یہ تھا. اور آپ کا آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ سورہ نجم کا آپ نے آخری رکوع کا ترجمہ پڑھنا. سورہ نجم سورہ نمبر 53 ہے, میرے خیال سے 27ویں پارے میں یا 28ویں پارے میں ہے. اس کا آخری رکوع ہے, وہ اس کا موضوع اور اس کا معنی جو ہے وہ اتنا انٹینس تھا, یعنی کہ وہ کون سی ایسی آیات تھیں جن کو سن کے مشرکین مکہ سے بھی رہا نہیں گیا اور وہ سجدے میں چلے گئے. تو یہ بات مشہور ہو گئی کہ سب نے اسلام قبول کر لیا, حالانکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, لیکن وہ کہتے ہیں فرینزی آف مومنٹ اس طرح کا تھا کہ ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے سجدہ کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت الذی تولی, یہ موضوع سے تھوڑی ہٹ کی بات ہے لیکن یہ میں صرف آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیسے جو ہے قرآن مجید غیر مسلمز کو بھی, مشرکین مکہ کو بھی اس نے مجبور کیا, کیونکہ وہ اہل عرب تھے اور وہ اس چیز کو سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت الذی تولی, کیا پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھا جو پھرا, جس نے حق سے روح گردانی کی, وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى, اس نے مال خرچ کرتے ہوئے تھوڑا دیا اور پھر دینا روک دیا. عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى, کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ. ان آیتوں کا ترجمہ سنتے ہوئے آپ یہ بات یاد رکھیں, اس وقت مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو بہت اپریشن تھا, فزیکل ایبیوز تھا, ایموشنل ایبیوز تھا, آپ کے اصحاب پہ مشکلات تھیں, اور ان کو صرف یہ نہیں کہا جاتا تھا, ان کو برے الفاظ پاگل کہا جاتا تھا, مجنون کہا جاتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ آیات تلاوت کر رہے ہیں. اچھا, ان آیات میں اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں مشرکین مکہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ایک خطاب کا انداز ہے. ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ, کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, اور ابراہیم جس نے صحیفوں کی جو باتیں تھیں انہیں ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری, یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, اور یہ کہ انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے جو اس نے سعی کی, اس نے محنت کی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ, اور بلا شبہ اس کی سعی جلد دیکھی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ, پھر اسے پوری جزا دی جائے گی. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ, اور بے شک سب کا آپ کے رب ہی کے پاس ٹھکانہ ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بات خطاب کا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے, لیکن بات بتانا کس کو مقصود ہے؟ مشرکین مکہ کو. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ, اور اس وجہ سے جو میں آپ کو یہ آیت کوٹ کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اور بلا شبہ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ, اور بلا شبہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا, اور بے شک وہی مارتا ہے وہی زندہ کرتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ, اور بلا شبہ اسی نے جوڑا یعنی کہ نر اور مادہ پیدا کیے. من نطفۃ اذا تمنى, نطفے سے جب وہ رحم میں ڈالا جاتا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ, اور بلا شبہ دوسری بار پیدائش بھی اس کے ذمے ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ, اور بے شک وہی غنی کرتا ہے اور سرمایہ دار بناتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ, اور یقیناً وہی شعراء
یعنی کہ ایک ستارے کا رب ہے، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور بلا شبہ اس نے پہلے عادیوں کو ہلاک کیا، وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور ثمود کو بھی پھر اس نے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑا، وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی، إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، بلا شبہ وہ نہایت ظالم اور بڑے سرکش تھے، وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور اس نے الٹی ہوئی بستیوں کو زمین پر دے مارا، فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا، پھر اسی بستی کو ڈھانپ لیا جس سنگباری نے ڈھانپ لیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، پھر اے انسان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا، هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ رسول تو پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے، أَزِفَتِ الْآزِفَةُ، قریب آنے والی ہے قیامت، قریب آ گئی، لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ، اور قیامت کو اللہ کے سوا کوئی ظاہر کرنے والا نہیں ہے، أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، کیا یہ وہ حدیث ہے، یہ وہ قرآن ہے جس پہ تم تعجب کرتے؟ آپ نوٹ کریں پہلے خطاب کا رخ کس کی طرف تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ ڈائریکٹ خطاب کر رہے ہیں، اسے عربی لغت میں التفات کہا جاتا ہے، یعنی کہ خطاب کا روح سخن جو ایڈریس کی ڈائریکشن ہے وہ، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اگر تھوڑا سا آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے، آپ ٹون دیکھیں، یہاں پہ ٹون چینج ہو گئی ہے، اگر میں غیر مناسب ورڈ نہیں ہے تو ٹون زیادہ ایگریسو ہو گئی، کیونکہ اللہ رب العزت کا قرآن مجید مکی صورتوں میں انداز بیان مختلف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، کیا پھر اس بات قرآن مجید پہ تم تعجب کرتے ہو، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، ہنستے ہو اور روتے نہیں۔ یہ دیکھیں یہ وہ غلہ ہے جو کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بھی کر رہے ہیں، ہنستے ہو روتے نہیں، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے اور کھیل کود میں پڑے ہوئے ہو، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اور بس سجدے میں گر جاؤ اور اللہ کی عبادت کرو۔ اس آیت کے اختتام پہ مشرکین مکہ سے بھی رہا نہیں گیا اور وہ سجدے میں پڑ گئے، جس کی وجہ سے مشہور ہو گیا تھا کہ وہ اسلام لیں، حالانکہ ایسے نہیں تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں پتہ لگ جائے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز کو یاد کیا کرو، وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ چلیں جی، ہم اب اگلی بات کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے کہ وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں جنرلی ہم نے بات کی تھی کہ جنرلی گناہ جو ہیں وہ سبب ہیں قبر کے عذاب کے، لیکن احادیث میں کچھ خاص گناہ بھی آئے ہیں جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ کوئی بتائے گا وہ کیا ہے؟ جی دوبارہ بتائیے، آواز نہیں آئی۔ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، اور غیبت کرنا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ روایات رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا کہ ان کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے اور ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ لیکن یہاں پہ علماء سمجھاتے ہیں کہ جب آپ نے یہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح کے بڑے گناہ نہیں ہیں جس طرح کہ تم سمجھتے ہو، قتل کرنا، زنا کرنا، شرک کرنا، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ان میں سے ایک جو ہے جب وہ جایا کرتا تھا تو وہ نمام ہوا کرتا تھا۔ نمیمہ کہتے ہیں سلینڈر، گوسپنگ کرنے کو، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں گوسپ کیا ہے؟ جھوٹی بات پھیلانا، اس کے بارے میں بہت جو ہے مطلب جسے کہتے ہیں نا عام، اللہ معاف کرے ہمارے کلچر میں خواتین کے ساتھ عام کی جاتی ہے بات، لیکن مرد اور خواتین برابر کے اس گناہ میں شریک ہیں۔ مرد اللہ تعالیٰ جس کو بچا کے رکھے اللہ ماشاء اللہ، ورنہ گوسپ کرنے میں، جھوٹ بولنے میں، کسی کے پیچھے، اور دیکھیں کسی کے پیچھے اگر اس کی برائی کی جائے اور وہ برائی اس میں ہو تو وہ غیبت ہے، اور اگر کسی کے پیچھے آپ وہ بات کریں جو کہ اس میں نہیں ہے تو یہ بہتان اور یہ نمیمہ ہے۔ اور دوسرے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں، اپنے کپڑوں کو بچایا کرتا تھا۔ یہاں پہ رک کے ایک تھوڑی سی بات سمجھنی ضروری ہے، اور میں اکثر بچوں کو بہت کھل کے یہ بات اسکولز وغیرہ میں اپنے جب بھی اس میں بات ہوتی ہے تو ضرور کہہ دیتا ہوں۔ دیکھیں گھر میں تو آپ کو پتہ ہے کہ، اور اگین اس موضوع کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ یہ روزمرہ کی پریکٹیکل چیز ہے، اور کیونکہ یہ ہلکی چیز نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے اس کو ایک سبب بتایا قبر کے عذاب میں سے، اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔
گھروں کے آپ کو پتہ ہے کہ دو قسم کے واش رومز ہوتے ہیں، ایک سیٹ ٹوائلٹ ہے اور ایک جس کو انڈین فلش کہتے ہیں۔ گھر میں تو چلیں ہر ایک بندہ جو ہے وہ احتیاط کرتا ہی ہے، لیکن پبلک پلیسز پہ یوزولی ایک پرابلم ہوتی ہے بہت زیادہ۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قضائے حاجت جو ہے یا پیشاب جو ہے کیا وہ بیٹھ کے ہی کرنا چاہیے یا کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں؟ کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں۔ کھڑے ہو کے بھی کوئی جواز ہے آپ کا اس کے پاس؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دیکھیں آئیڈیلی تو اسکواٹ کر کے ریلیو کرنا چاہیے، یعنی کہ نیچے بیٹھ کے، لیکن یہ بھی کہہ دینا کہ کھڑے ہو کے نہیں کر سکتے یہ غیر مناسب بات ہے۔ احتیاط اس چیز میں آپ ایکسٹرا پریکاشن لیں۔ اگر آپ اس طرح کی پبلک پلیس پہ، اور ڈیفینیٹلی پبلک پلیس پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو صفائی کا جو حالات ہوتے ہیں، آپ کسی پبلک پلیس کی سیٹ پہ بیٹھ کے اپنے کپڑے ویسے گندے کرنے والی بات ہوتی ہے، تو آئیڈیلی آپ پانی سے سیٹ کو صاف کر کے، اگر ٹوائلٹ پیپر وہاں پہ ہے تو سیٹ کو صاف کریں، اور پھر اور یہ بات ذہن میں رکھیں شیطان کو بہت وسوسہ نہ دینے دیں۔ اب آپ کہیں کہ جی میں وم سے پہلے سیٹ صاف کرنے بیٹھ جاؤں، پانی سے طہارت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، پانی سے طہارت ہو جاتی ہے، پانی کے علاوہ بھی طہارت ہو جاتی ہے ویسا۔ یہاں پہ ہمارے کلچر میں اتنا پرابلم نہیں ہے، ویسٹ کے اندر اگر آپ میں سے کوئی گیا ہو تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ پبلک پلیسز پہ باتھ روم میں اندر پانی ٹیشو پیپر ہوتے ہیں، تو کیا اس سے طہارت ہو جاتی ہے؟ میں ابھی آپ کہہ رہے ہیں مٹی سے ہو جاتی ہے، سوال یہ ہے پانی کے بغیر طہارت ہو جاتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں فقہی طور پہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ بات کیونکہ آئی ہے تو اس لیے ضمناً میں کر رہا ہوں، پانی کے علاوہ بھی مٹی سے طہارت ہو جاتی ہے، لیکن پانی سے طہارت کو زیادہ پسند کیا گیا ہے، اور ایک غالباً قرآن مجید کی آیت بھی ہے، ان اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبت کرتا ہے توابین و یحب المتطہرین، اور اسی لیے وضو کے بعد کی دعا بھی ہے نا کہ آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین، یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے، وجعلنی من المتطہرین، اور مجھے طہارت بہت زیادہ طہارت کرنے والوں میں شامل کر دے۔ علماء کہتے ہیں، اور واللہ عالم اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے، کہ ٹیشو سے اس صورت میں طہارت ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے، دیکھیں کیوبیکل کے اندر پانی نہیں ہے، باہر تو پانی ہے نا، ٹیشو پیپر کا پیس لیں، اس کو تھوڑا سا گیلا کر لیں اور اندر جا کے آپ اس کو استعمال کر لیں، بس خیال رکھیں آپ کے کپڑے، اور اگر کپڑوں پہ چھینٹے پڑ جائیں پھر کیا کریں؟ اکثر ایسے ہوتا ہے جتنی مرضی احتیاط کریں چھینٹے پڑ جاتی ہیں، پھر کیا کریں؟ احتیاط آپ دیکھیں اگر آپ نے احتیاط بھی کی پوری پھر بھی آپ پہ چھینٹے پڑیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پکڑ نہیں کریں گے، آپ یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اگر پڑ جائیں تو پھر کیا کریں؟ صاف کر لیں، پانی سے صاف کر لیں، اور شیطان کو بہت زیادہ تنگ نہ کرنے دیں کہ نہیں ابھی وہ یورین کے مولیکیولز لگے ہوں گے، پوری طرح صاف نہیں ہوئے، کوئی 3-4 لیٹر میں اس کے اوپر سے پانی، نہیں اتنے تکلف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، دین آسانی کا نام ہے۔ اچھا جی، پھر ایک جو ہے لمبی روایت ہے جو کہ کافی اسباب بتاتی ہے قبر کے عذاب کے، بخاری اور مسلم، بلکہ بخاری کی روایت ہے، سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت روٹین تھی، آپ کا سب کچھ ہی بہت خوبصورت تھا، لیکن فجر کی نماز کے بعد اکثر آپ جب جماعت کرواتے تو آپ پھر کافی دیر مسجد میں بیٹھے رہتے، اور اکثر صحابہ سے پوچھتے کہ اگر خود کچھ خواب دیکھا ہوتا تو آپ بتاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب جو ہیں وہ وحی ہیں، آپ کو پتہ ہے انبیاء کے خواب جو ہیں وہ وحی ہوا کرتے ہیں، تو یہ راوی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ادا کر لی تو وہ اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کیا کرتے اور وہ پوچھا کرتے کہ تم میں سے کسی نے رات کو کوئی خواب دیکھا؟ تو اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو وہ اس خواب کو بتاتا اور پھر اللہ اس کو جو توفیق دیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن ایک دفعہ سوال کیا نماز کے بعد صبح فجر کی کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ تو جب سب نے انکار کیا کہ نہیں ہم نے کسی نے خواب نہیں دیکھا یا کسی کو یاد نہیں رہا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ایک خواب جو ہے وہ بتایا، بہت لمبی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی رات میں نے دیکھا، یعنی کہ خواب میں دیکھا کہ 2 لوگ آئے، انہوں نے مجھے میرے ہاتھ سے لیا اور کہا کہ چلو، یعنی کہ پروسیڈ، چلو ہمارے ساتھ چلو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم ایک کھلے میدان میں آئے، میں آپ کے سامنے مفہوماً بات رکھ رہا ہوں، کھلے میدان میں آئے اور
ساری حدیث میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، جو ہمارے ٹاپک سے ریلیونٹ ہے اسی کو انشاءاللہ جو ہے وہ میں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم چلے تو ہم نے دیکھا کہ ایک ہم میدان میں آئے ہیں اور وہاں پہ ایک شخص نیچے لیٹا ہوا ہے، سیدھا لیٹا ہوا ہے کمر کے بل، اور ایک شخص اس شخص کے سر کے اوپر آ کے بالکل کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا پتھر ہے۔ وہ پتھر جو ہے وہ اس کے سر پہ دے مارتا ہے، یہاں تک کہ اس شخص کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے۔ وہ پتھر رول ہو کے سائڈ پہ جاتا ہے۔ یہ بندہ جس نے پتھر پھینکا ہے یہ جا کے اس پتھر کو اٹھا کے جب واپس اس کے سر کے اوپر دوبارہ لاتا ہے تو اس کا سر واپس اس کی اوریجنل سٹیٹ میں آ چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ دوبارہ ایسے کرتا ہے، اس پتھر سے اس شخص کے سر کو جو ہے وہ مارتا ہے، اس کا سر تباہ ہوتا ہے، پتھر رول ہو کے سائڈ پہ جاتا ہے۔ وہ پھر شخص پتھر اٹھا کے جب واپس لاتا ہے تو پھر اس کا سر اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیا ہے، تو وہ جو دو اصحاب تھے انہوں نے کہا کہ آپ آگے چلیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تھوڑا آگے جا کے میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور ایک دوسرا شخص جو ہے وہ ایک بہت بڑی آئرن ہک اس کے ہاتھ میں ہے، لوہے کا ہک جس کا منہ آگے سے ذرا ہک کی طرح ہے، اور وہ اس لیٹے ہوئے شخص کے منہ کے اندر گھسا کے دائیں کارنر پیچھے کان تک اس کے منہ کو چیرا جا رہا ہے۔ پھر وہی ہک اس کے منہ میں ڈال کے پیچھے اس کے سر تک چیرا جا رہا ہے، اور پھر وہی ہک اس کے لیفٹ سائڈ پہ ڈال کے اس کے کان تک چیرا جا رہا ہے، اور جب ایک سائڈ کو ایسے کیا جاتا اور دوسری سائڈ پہ جایا جاتا تو یہ سائڈ درست ہو جاتی، پھر جب اس پہ آیا جاتا تو اوپر والی سائڈ درست ہو جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو اصحاب نے کہا کہ آپ آگے چلیے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم آگے گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا تنور ہے، ایک بہت بڑا اوون ہے، جس کے اوپر کا ہول بہت بڑا، اس کی جو اوپننگ ہے وہ بڑی نیرو ہے، اس کا اوپر سے بہت نیرو ہے، بہت بڑا تندور ہے، اس کے اوپر جو اس کی اوپننگ ہے وہ بہت چھوٹی سی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب ہم اس کے قریب گئے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس کے اندر ننگے ہیں، اور جب وہ آگ بھڑکتی ہے تو وہ لوگ بھی اس آگ کے ساتھ اس بڑے سے تنور کے بالکل اوپر تک آتے ہیں، لیکن پھر وہ نیچے گر جاتے ہیں۔ تو اور اس میں دونوں مرد اور خواتین برہنہ ننگے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا کہ آپ آگے چلیے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ وہ دریا پانی کا دریا نہیں تھا، خون کا دریا تھا، جس میں ایک شخص جو ہے وہ اس دریا کے بیچ میں تھا اور ایک دریا کے کنارے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ جو دریا کے کنارے میں تھا، جو دریا کے بیچ میں تھا، وہ دریا سے، اس خون کے دریا سے نکلنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ جو دریا کے کنارے پہ شخص بیٹھا ہے، جب بھی وہ بیچ پہ والا شخص، باہر نکلنے والا شخص باہر آنے کی کوشش کرتا تو یہ کنارے پہ بیٹھا ہوا اس کے اوپر، اس کے منہ کی طرف پتھر مارتا تو وہ واپس جو ہے وہ دریا کے بیچ میں چلا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، تو آپ کو کہا گیا آگے چلیے۔ اور پھر اسی طرح مختلف روایات کے جو ہیں وہ اس میں آگے چیزیں ہیں۔ تو پھر روایت کے آگے جا کے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج رات میں نے بہت عجائب دیکھے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ یہ سب کچھ جو میں نے دیکھا ہے یہ کیا ہے۔ تو بتایا گیا کہ جس کی گالوں کو چیرا جا رہا تھا یہ وہ شخص تھا جو کہ جھوٹ بولتا اور اس کا جھوٹ دور دور تک پھیل جاتا۔ کتنی آسانی سے میں اور آپ جھوٹ بول لیتے ہیں۔ جھوٹ اکبر الکبائر میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن چوری کر سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور ہمارے ہاں آپ دیکھیں جھوٹ بولنا مسئلہ ہی کوئی نہیں، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ یہاں تک کہ بچوں کو بہلانے کے لیے بھی اگر ہم مذاق میں کوئی بات کہہ دیں جو کہ حقیقت کے خلاف ہو، صحیح نہ ہو، تو وہ جھوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، اس نے پوچھا کہ کیا وہ جنت میں جائے گی؟ تو غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم یہ تھا کہ نہیں، جنت میں تو بوڑھی خواتین نہیں جائیں گی، تو وہ رونے لگ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے کہا کہ جنت میں لوگ جوان ہو کے جائیں گے۔ تو اس طرح کا مذاق، اب دیکھیں اس مذاق میں جھوٹ نہیں تھا، مذاق جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن ایسا مذاق جس میں جھوٹ نہ ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ قبر کے عذاب میں سے
وہ گناہ جو کہ سبب بنتے ہیں قبر کے عذاب کا، اس میں سے بہت بڑا سبب کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، نمیمہ کرنا۔ پھر روایت کے الفاظ ہیں کہ جس کو آپ نے دیکھا کہ جس کا سر جو ہے وہ پھاڑا جا رہا تھا ایک بہت بڑے پتھر سے، اور ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سکھایا، جس نے قرآن مجید پڑھا، سیکھا، لیکن پھر اس کو نگلیکٹ کیا اور سوتا رہا اور فرض نماز ادا نہ کی اور اس قرآن پہ عمل نہ کیا۔ علماء کہتے ہیں اگر آپ کے لیے فجر کی نماز کے لیے اٹھا نہیں جا رہا تو یہ روایت یاد کر لیا کریں۔ فرض نماز کے وقت کوئی سوتا رہا، ایک یہ ہے غلطی سے کبھی سویا رہ گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک ہے جو کہ فرض نماز گویا کہ اس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک سلف کا قول ایک بھائی نے بھیجا، پہلے بھی پڑھا ہوا تھا لیکن وہ ایک عجیب سا قول ہے۔ وہ سلف کہتے ہیں کہ وہ رو رہے تھے، سلف الصالحین کے کچھ واقعات بہت عجیب سے ہیں، وہ رو رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں، اور میں اور آپ کان کھول کے یہ بات سنیں، وہ کہتے ہیں کہ میں رو رہا تھا کہ میری با جماعت نماز فوت ہو گئی۔ کیوں رو رہے تھے؟ اس لیے نہیں رو رہے تھے کہ صرف ان کی با جماعت نماز فوت ہو گئی، وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ افسوس کرنے کی بات ہے، میرے ساتھ کوئی افسوس کرنے کے لیے نہیں آیا کہ میری با جماعت نماز فوت ہو گئی، اگر میرا بیٹا فوت ہوتا تو میرا پورا کنبہ اور میرا پورا خاندان آ جاتا، حالانکہ با جماعت نماز کا فوت ہونا میرے لیے زیادہ مصیبت والی بات ہے میرے بیٹے کے فوت ہونے سے۔ اس نے قرآن مجید سیکھا تو تھا، پھر اس پہ عمل نہیں کیا، اس کے ساتھ وقت نہیں گزارا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حقاً کما حقہ۔ تو اسی لیے قرآن مجید جو ہے وہ عمل کرنے کی کتاب ہے۔ اچھا، اس کا ایک پریکٹیکل سوال یہ ہے کہ پھر قرآن مجید کے ساتھ کتنا کوئی ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے، روز کتنا پڑھنا چاہیے؟ یہ آپ سے میں ایک پریکٹیکل سوال کر رہا ہوں، میں نے تو آپ کو حدیث سنا دی اور ظاہری بات ہے انسان خوف زدہ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر اب ایک پریکٹیکل سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے سب کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن شفاعت کرنی ہے، ہم امید بھی کرتے ہیں، لیکن کم مسلمانوں کو یہ پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے ایک مقدمہ دائر کر رہے ہیں۔ کس کے خلاف دائر کر رہے ہیں؟ کفار، مشرکین، منافقین کے خلاف نہیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں۔ کیا دائر کر رہے ہیں؟ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کیٹیگری میں شامل نہیں ہونا چاہتے، تو پھر کتنا قرآن مجید پڑھنا چاہیے، کیا کوشش ہونی چاہیے، کیسے ہونا چاہیے؟ آپ نے سنا ہے صحابہ جو ہیں وہ ہفتے میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، روز ایک منزل پڑھا کرتے تھے، 7 پارے۔ ہم میں سے تو کوئی بھی اتنا اہل ایمان اور اہل جرت نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ یا پھر کسی صحابی نے پوچھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ ہاں دن میں جو ہے یعنی کہ 30 دنوں میں قرآن مجید یعنی کہ تقریباً روز کا پارا، تو کتنا پڑھا جائے، پڑھا بھی جائے، سمجھا بھی جائے، دونوں کی اپنی اہمیت ہے۔ مغیرہ لقمان صاحب کے والد صاحب سے یہ سوال ہم نے کیا تھا، اعتکاف پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بہت پیارا جواب دیا ہے، اس کا سورہ مزمل میں آتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اتنا پڑھو جتنا آپ کو آسان ہے۔ دیکھیے جتنا آپ پڑھیں اتنا بہتر ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ میں سے حافظ کوئی ہے؟ آپ ایگری کریں گے کہ جو آپ کا حفظ کا دورانیہ تھا، جتنا ٹائم آپ کا حفظ میں قرآن مجید کے ساتھ گزرتا تھا اتنا غیر حفظ میں نہیں گزرتا، کیونکہ دن رات صبح شام اٹھنا بیٹھنا، آپ کہہ سکتے ہیں میرا اوڑھنا بچھونا قرآن تھا، کہہ سکتے ہیں۔ تو اور علماء نے ایک بات یہ سمجھائی ہے کہ کسی ایکیڈیمک بک کے لیے آپ اگر ٹائم نکال لیں روز 15-20 منٹ، اس کو بڑھانا مشکل ہوتا ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید اس طرح کی چیز ہے، اس کے ساتھ آپ جتنا اس کو پڑھتے جائیں، جتنا اس کا وقت بڑھاتے جائیں، آپ زندگی میں ایسی برکتیں محسوس کریں گے کہ جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اور مشائخ نے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کے سب سے پرسکون انسان، آپ کی زندگی کامیاب ہو، تو اس کا سب سے آسان نسخہ یہ ہے، صبح اٹھیں، فجر کی نماز با جماعت ادا کریں، اور فجر کی نماز کے بعد پابندی کے ساتھ چاہے ایک آیت ہو، اپنے دن کا آغاز اللہ رب العزت کی کتاب کے ساتھ کریں، پھر آپ دیکھیں آپ کا دن سراپا برکت ہوتا ہے۔ صبح کے ٹائم فضیلت بڑھی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ کان مشہودہ، اس ٹائم پہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے وہ مشہود ہوتی، مشہودہ۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے 2 جوابات ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس حدیث کی روح سے کہ کم از کم آپ کو
دن میں پارہ پڑھنا چاہیے، بہت امپریکٹیکل ہے، سیدھی بات ہے. اور امپریکٹیکل میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ میں انکریج تو میں آپ کو کر رہا ہوں جتنا زیادہ پڑھیں اتنی اچھی بات ہے، لیکن کم از کم حضرت عثمان کہا کرتے تھے کہ ہمیں شرم آتی تھی کہ ایک دن گزر جائے اور ہم اپنے مصحف کو ہاتھ نہ لگائیں. تو آپ دیکھیں، میں اپنے آپ سے سوال کروں، سب سے زیادہ شرمندگی مجھے ہونی چاہیے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میرا کیا حال ہے، ہم سب کا کیا حال ہے، قرآن مجید کے ساتھ کیا تعلق ہے. دعوے تو بہت ہیں اللہ رب العزت کی محبت کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی محبت کے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے بہت سارے اسباب ہیں، ٹاپ آن دا لسٹ قرآن مجید کے ساتھ محبت. کیا آپ کو اور مجھے قرآن مجید کے ساتھ محبت ہے؟ کیا قرآن مجید کو پڑھنے کا شوق ہے؟ کیا قرآن مجید کو سمجھنے کا شوق ہے؟ کیا قرآن مجید پہ عمل کرنے کا شوق ہے؟ کیا قرآن مجید کو لے کے اٹھ کے دنیا پہ چھا جانے کا شوق ہے؟ کیونکہ اگر یہ جوش والی عمر ہے اور قرآن مجید کہتا ہے کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کے ساتھ جہاد کیجیے. وہ جہاد کون سا جہاد ہے؟ جہادًا کبیرہ. یہ سورہ فرقان کی آیت ہے کہ سب سے بڑا جہاد ہے. آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الف لام، یہ تجوید سکھانا، چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھنا پڑھانا، یہ آپ کی نگاہ میں تو اور میری نگاہ میں تو چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گھر جہاں پہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، اہل آسمان کو وہ گھر ایسے نظر آتا ہے جیسے ہمیں چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں جی، میں جلدی سے اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. اگلے باب میں جو ہیں شیخ نے نفس کی بات کی ہے. ویسے تو باب بڑا ہے لیکن ہم ایک بات کر کے اس بات کو ختم کرتے ہیں. قرآن مجید کی روح سے نفس کی 3 قسمیں ہیں. سورہ یوسف میں آتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے وہ تو برائی کی طرف کھینچتا رہتا ہے، دعوت دیتا رہتا ہے. جی زلیخا نے کہا تھا، جزاک اللہ خیر. یعنی کہ سورہ یوسف میں ہے، میرے کہنے کا مطلب ہے ان النفس لامارۃ بالسوء. اس کی ویسے تفسیری توجیحات ہیں کافی، واللہ تعالی عالم. اچھا، یعنی کہ نفس جب برائی کی طرف دعوت دیتا ہے تو اس کو تعبیر کیا گیا ہے ان امارۃ بالسوء، نفس امارہ سے. نفس مطمئنہ ہے. نفس مطمئنہ کب ہوتا ہے؟ صرف موت کے وقت ہوتا ہے؟ نہیں، نفس مطمئنہ ہے مطمئن نفس، جس کو ایمان کی لذت حاصل ہو. اگر آپ 2 نفل پڑھ رہے ہیں اور آپ کا دل نہیں کر رہا کہ نفل ختم ہو تو سمجھ لیں گے نفس مطمئنہ ہے. اگر امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور اگر انہوں نے تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے وہ رکوع میں چلے گئے اور آپ نے کہا شکر یا اللہ، تو پھر مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں اوہو اتنی جلدی رکوع میں چلے گئے تو پھر جان لیجیے یہ نفس مطمئنہ ہے. اور مختلف نشانیاں ہیں. اور نفس لوامہ کیا ہے؟ ملامت کرنے والا. ان میں سے سب سے اچھا کون ہے؟ سب بہت اچھے ہیں، سب بہت اچھے ہیں. اس دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں، میری ناقص رائے ہے، اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے، سب سے بہترین نعمت جو ہے وہ نفس لوامہ کی ہے. مشائخ کہتے ہیں کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں اور آپ کا دل پھڑ 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 کر کے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے یہ ٹھیک نہیں کر رہے، کیا خیال ہے؟ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کوئی ایسا دودھ کو دھڑا تو میرے سمیت نہیں بیٹھا جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور اندر سے دل کی دھڑکن پورے سر میں گونج نہیں رہی ہوتی. تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور وارننگ سائن ہوتا ہے کہ باز آ جا. اور اللہ نے اس کی قسم کھائی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اور اس صورت کو اگر آپ دیکھیں جس میں اللہ نے قسم کھائی ہے تو یہ سینس آف اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں بات کرتا ہے، اور گناہ اور سینس آف اکاؤنٹیبلٹی میں بہت ایک گہرا تعلق ہے. پھر اسی طرح نفس مطمئنہ وہ ہے جو کہ یعنی کہ یاد رکھیں بندہ مومن ہمیشہ نفس امارۃ بالسوء اچھا کیسے ہو گیا؟ کیونکہ یہ آپ کو آپ کی ایگو کو کاٹتا ہے. میں سمجھتا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کیا بات ہے، ہم بڑے نیک ہیں. یاد رکھیے نیک سے نیک شخص بھی یہ جان لے کہ اس کے نفس اس کی جان کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. نفس کا کام ہے ہمیشہ گناہ کی طرف دعوت دینا. یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے گناہ سے بچا لیا ہے. اسی لیے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یمنون علیک ان اسلموا،
قُل لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، یعنی کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اسلام لے کے بہت جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہو میری کیا بات ہے. نہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. نیکی پسند آنا اور برائی سے کراہت ہونا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی عطا ہے. تو اس لیے نفس کا برائی کی طرف دعوت دینا بھی میرے اور آپ کے لیے بہت اہم بات ہے، کیونکہ یہ توحید کی سمجھ دیتا ہے ہمیں اللہ کے اوپر ریلائنس کی سمجھ میں آتی ہے، اللہ کی ضرورت کی سمجھ میں آتی ہے کہ ہر وقت جتنا مرضی سے نیکی سے نیک بندہ بھی کیوں نہ ہو جائے، اس کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ اسرائیلی روایت جو ہے اس شخص کے بارے میں جو کہ بہت نیک تھا اور پھر وہ زنا میں چلا گیا، کیا نام ہے اس کا؟ برسیسا اس کی زندہ مثال ہے. اب آج ٹائم نہیں ہے، نہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کو سناتے. بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ہر وقت موت کو یاد رکھنے کی توفیق دے. مجھے نہیں پتہ کہ آپ لوگوں کو اس حلقے کی وجہ سے بہت فائدہ ہو رہا ہے، لیکن آپ یقین کریں مجھے کافی الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہر وقت مجھے اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے اور ہر وقت ذہن میں موت کا ٹاپک ہی رہتا ہے. اور میں کل پرسوں ہی جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ بائی دا وے آتے ہوئے کفار نے بہت زیادہ، اور یہ آخری بات ہے اور یہ ایک سوال بھی ہے آپ کی، اذان ہو جائے پھر کرتا ہوں. اچھا جی، آخری سوال ہے، پھر ہم اپنے سیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز، NDE بھی کہا جاتا ہے اس کو. کچھ لوگ ہیں جو کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فوت ہوئے پھر ہم واپس آ گئے. آپ کو یوٹیوب پہ کافی ڈاکیومنٹریز بھی ملتی ہیں. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا حقیقت ہے؟ کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ ہم وی ور ڈکلیئرڈ کلینکلی ڈیڈ لیکن پھر ہم واپس آ گئے. سنی ہوگی آپ نے ٹرم کلینکل ڈیتھ کی، تو کیا خیال ہے یہ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ اصل میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں بیکاز آپ ڈاکیومنٹریز دیکھیں گے، آپ کو مطلب کوئی اس طرح کی بات اگر کر رہا ہے کہ میرا آپریشن ہو رہا تھا اور میں اوپر سے دیکھ رہا تھا سارا کچھ، یا تو ہم کہیں یہ جھوٹ بول رہے تھے یا تو ہم کہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے شرعی طور پہ؟ دیکھیں، ایک ہے محاورتاً کہہ دینا کہ ایکسیڈنٹ ہوا تو میں نے اللہ نے بچا لیا، میں نے موت کو کہ یہ محاورتاً ہے. لیکن ہاں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں فوت ہوا، میں نے جنت جہنم دیکھی اور پھر میں واپس آ گیا، تو یہ غلط ہے. یا کوئی یہ کہے کہ میں فوت ہوا اور مجھے پتہ تھا میں فوت ہو گیا ہوں لیکن پھر میں واپس آ گیا، اس کی حقیقت اس لیے نہیں ہے. قرآن مجید سے بھی اس کا رد ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. تو اللہ سورہ مومنون کی آیت ہے کہ لعلی، یعنی کہ جب موت آتی ہے تو وہ کہے گا کہ ہمیں واپس بھیج دیں تاکہ ہم نیک عمل کریں. اللہ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ موت ایک دفعہ آ جائے. ہاں اس میں ڈاکٹرز کو لگ سکتا ہے کہ بندے کی کلینکل ڈیتھ ہو گئی ہے، ہارٹ بیٹ کا بند ہونا، یا موت کی ڈیفینیشن ہم نے دیکھی تھی اس کو، اور یہ اس پہ میڈیکل سائنس بھی اختلاف کرتی ہے کہ موت کی کیا ڈیفینیشن ہے. دل کا بند ہو جانا، سانس کا بند ہو جانا، برین ایکٹیویٹی کا بند ہو جانا، کیونکہ سائنٹیفکلی تو ڈیتھ کے بعد برین ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، سیل ڈیتھ کا جو پروسیس ہے. بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے کہا، جو آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر خیر کی بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو غلط بات تھی اور صحیح بات نہیں تھی وہ میرے اور شیطان کی طرف سے تھی، ہر خیر کی بات اللہ رب العزت کی طرف سے تھی. اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ اس محفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر گناہوں کی ایسی کراہٹ ڈال دے جیسے کہ بندہ مومن کے دل میں ہونی چاہیے، اور نیکیوں سے ہمارا ایسا لگاؤ کر دے جیسا کہ لگاؤ ہونا چاہیے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اذھب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. جتنی جسمانی اور دلی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھیں. جو لوگ فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم. اور جس طرح ہم آج ادھر جمع ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جنت کے اندر بھی جمع کر دے. یہ رسمی دعا نہیں ہے، یہ ہم اللہ سے تہہ دل سے دعا کر رہے ہیں، اور تہہ دل سے آپ آمین کہیں، اور یہ اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.